الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ تفسیر القرآن، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فصیح اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سلسلے میں سورہ فلق کی تفسیر جانیں گے اور سب سے پہلے سورہ فلق کا تعارف، مضامین اور اس کی مناسبت جانیں گے۔ مقام نزول، ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کی شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کے فضائل، حدیث میں سورہ فلق اور سورۃ الناس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ الناس نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، حضرت عابس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر، جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قل اعوذ برب الفلق۔ نمبر 2، قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول، اس سورت اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے اس وقت نازل ہوئی جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چیلا جس میں 11 گرہیں لگی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورۃ الناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ تعویذات اور عملیات سے متعلق ایک شرعی مسئلہ، یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیت قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟
حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی۔ فلق اور سورۃ الناس کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات۔ سورت اور اس کے شان نزول سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا۔ یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا۔ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال پر بھی یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورۃ الناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ نمبر 4، جادو ٹونا اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا، اور خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ سورہ فلق کے مضامین۔ اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ مناسبت۔ سورہ فلق کی اپنے سے ماقبل سورت اخلاص کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں وہ ان سے پاک اور بری ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں بتایا گیا کہ دنیا میں موجود ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ان شیاطین، جنات اور انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ پہلے ہم نے سورہ فلق کا تعارف جانا، اس کے بعد یہ جانا کہ اس میں رکوع اور آیات کتنی ہیں، اس کے بعد ہم نے فضائل جانے اور اس کے بارے میں ہم نے وظیفہ جانا، اور اس کے متعلق ہم نے دیگر بھی باتیں جانی، مضامین جانے اور اس کی مناسبت سورہ اخلاص کے ساتھ مناسبت جانی۔ اب انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ چلیے اب ہم اس کی تفسیر جانیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ تم فرماؤ صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو۔ جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور اور لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے۔ من شر ما خلق،
اس کی تمام مخلوق کے شر سے، اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو رات مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ تعویذات سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ، یاد رہے کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے ناجائز اور حرام ہے، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا اور ان پر گرہ لگانا، قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشاد سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاوضات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ اور حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پر پڑھ کر ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ خاص لبید بن عاصم یہودی ہے، اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد بدترین جرائم ہیں کہ عام شروع کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر کو عوام اور خواص سبھی مسلمانوں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے، اور اسے مسلمانوں کی اعتقادی، علمی اور عملی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنائے، اور اس کے صدقے میرے والدین، میرے عزیز رشتہ داروں، اساتذہ کرام، دوست احباب، دیگر متعلقین اور معاونین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ فلق کی تفسیر اور اس کے متعلق دیگر فضائل اور وظائف جانے، اور یہ بھی جانا کہ تعویذات کا عمل کرنا حدیث پاک کے مطابق بھی جائز ہے، اور یہ بھی جانا کہ حسد بہت بری بلا ہے جو کہ
سب سے پہلے ابلیس سے سرد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بوقت مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔